دوران جمع آنکھ پھڑ کے تو سمجھ جاؤ تمہیں دولت ملنے والی ہے۔ دوران جمع کھانسی آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کینسر ہونے والا ہے۔ دوران جمع پسینہ زیادہ آئے تو تمہاری کامیابی نزدیک ہے۔ بیوی کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ غربت آنے والی ہے۔ بیوی کی آنکھوں پر ہلکے آ جائیں تو سمجھ جاؤ تم رئیس بن جاؤ گے۔ دوران جمع جسم پر خارش ہو تو سمجھ جاؤ تم جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ تمہاری بیوی سرما لگا کر سوئے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ شوہر سرما لگا کر سوئے گا تو اس کی عمر میں کمی ہو جائے گی۔ پاخانہ کرتے وقت کھانسی آ جائے تو سمجھ جاؤ جگر خراب ہونے والا ہے۔ نہاتے وقت جمائی آ جائے تو سمجھ جاؤ تم دیر سے بوڑھے ہوگے۔ رونے کا دل کرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں خوشخبری ملنے والی ہے۔ سوتے وقت پاؤں پر خارش ہو تو سمجھ جائیے تمہاری عقل کمزور ہو رہی ہے۔ ایک بار چھینک کا آ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ تم تندرست ہو۔ خواب میں آگ کو دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جس کو چلنے کی بیماری ہو ایسا بندے کی عمر 100 سال تک ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کا ڈنک مارنا اس بات کی نشانی ہے تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ لال بیگ کا پاؤں کے نیچے آ جانا بہت جلد حادثہ میں زخمی ہونے کی نشانی ہے۔ بار بار ناک میں انگلی ڈالنے سے عقل کمزور اور ذہن فارغ ہو جاتا ہے۔ بھرے پیٹ بیوی کے پاس جانے سے پٹھے کمزور اور طاقت کم ہوتی ہے۔ لسوڑے کھا کر بیوی کے پاس جانے سے بیوی کو پوری خوشی ملتی ہے۔ گھاس پر سونے سے نظر تیز اور عقل میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ بٹیر کھا کر عورت کے پاس جانے سے عورت جوانی برقرار رہتی ہے۔ کالے تیتر کا سوپ پی کر 3 عورتوں کے پاس بھی جاؤ گے تو طاقتور رہو گے۔ رات کو پیاز کھانے سے گھر میں بے برکتی اور صحت چلی جاتی ہے۔ بیوی کو بکری کا دودھ پلا کر جمع کرو گے تو بیوی ہمیشہ جوان رہے گی۔ فالسے کا رس پینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ ابلا ہوا آلو کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ زوال سلطنت کی 4 نشانیاں ہیں۔ اصول کا خیال نہ رکھنا، فروئی باتوں کے پیچھے پڑنا، کمینوں کے مراتب بڑھنا، شریفوں کے مدارج گھٹانا۔ کشتی کو سجانے میں کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے لیکن عورت کی سجاوٹ پر دگنے اخراجات ہوتے ہیں۔ ایمان کا قائم رہنا، دین کا اجر ملنا اور بدن کی صحت 3 چیزوں میں ہے۔ اول، ایک اللہ کو کافی جاننا، دوم، دوسرا مناہی سے دور رہنا، سوم، غذا کی احتیاط کرنا۔ رات کو عبادت میں جو لطف آتا ہے وہ دن میں نہیں آ سکتا۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہ خوبصورتی کا پیکر بن جاتا ہے۔ جو حق تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ رحمت الہی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کی ہر مشکل آسان کر دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی ساری دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی کبھی ساری دنیا نے کسی ایک آدمی کو دھوکہ دیا ہے۔ اگرچہ زندگی بیش قیمت ہوتی ہے لیکن جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کے نزدیک اپنی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ گفتگو ختم کرنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب دوسرا کچھ کہے بغیر اثبات میں سر ہلا دے۔ جو بندہ مصیبت کا بوجھ بخوش اسلوبی اٹھا سکتا ہے وہی سب سے بہتر انسان ہے۔ وہ بندہ جو نیکی اور پارسائی کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی سوچوں کی بھی نیکی اور پارسائی سے مزین کرنا چاہیے۔ تم اپنی ذات کی کائنات کا راز دریافت کرو، پھر اس کائنات کے راز دریافت کرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اسی میں رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو بنے کے مقدر میں لکھ دیا ہے
وہ تجھے ملے گا، اس لیے صبر کر۔ آرام طلبی اختیار کرنا اسباب منفعت کو قطع کر دیتا اور کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا اسے مغرور اور متکبر بنا دیتا ہے۔ ضرورت سے خواہش، خواہش سے کوشش اور کوشش سے منزل کا راستہ ملتا ہے۔ مستقبل خواہ کتنا ہی خوشباش نظر آئے، دھوکہ مت کھاؤ۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ جس نے اپنی بیوی سے نرم خوئی اختیار کی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا پائی۔ ذرہ ابر شک منزل یقین کو کھوٹا اور خراب کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو یار کا سنگ در نہ ملا، وہ راہ کا غبار ہو گئے، اور محبت والوں کے لیے غبار راہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سنگ در ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اسی میں رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو بنے کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تجھے ملے گا، اس لیے صبر کر۔ بال جھڑ گئے ہیں تو نمکین پانی میں امرود کے پتے اور ناریل کا تیل ڈال کر سر دھو ڈالیے، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔ جیب میں سوراخ ہو تو اس میں روپے بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے انہی 4 چیزوں کو دنیا میں ڈھونڈا اور پایا، عالم بے طمع خدا کو پایا، یار موافق شریف اطاعت، بے ریا اطاعت شب، لقمہ حلال غصہ کو کھانا۔ انسان کے کردار کا جتنا صحیح اندازہ اس کی آواز سے لگایا جا سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ کسی کا دل توڑو گے تو تمہارا دل بھی توڑا جائے گا، کسی کے دل کو سکون دو گے تو تمہارے دل کو بھی راحت دی جائے گی۔ جو بندہ ایسی بات کی تعریف کرے جو تم میں نہ ہو، تو وہ تمہیں کسی ایسی برائی سے بھی منسوب کر سکتا ہے جو تم میں نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے سے نعمت قائم و دائم رہتی ہے، اور نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ چھوٹے مکانوں کی دیواریں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے مکین بھی ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ زندہ و فرزند اور دیگر علائق دنیاوی کے باوجود انسان ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہے، وہی خلوت معنی کا حامل ہے۔ آزادی ایک ایسی چیز ہے جس کے آپ اس وقت تک حامل نہیں بن سکتے جب تک آپ اسے دوسروں کو بھی عطا نہیں کرتے۔ فضول خرچی نہ ہو تو تنگ دستی بھی نہیں ہوتی۔ دانستہ فضول خرچی سے شدید ترین تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ دولت بیوی کی 2 چیزوں میں ہے، بیوی کی 2 چیزوں کی ہوا نکال دو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، بیوی کے غصے کی ہوا اور بیوی کی اکڑ کی ہوا۔ اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بامقصد انسان اپنی سہولت کے لیے اس کی ایک آدھ شاخ کاٹ لیتا ہے۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ جب تک آپ کو اپنی تمنا کے منظور ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی چیز کی ماہیت کا پتہ نہ ہو، اس وقت تک دعا نہ کرو۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں، نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی کا نام ہو جاتا ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ چور ضرورت کا نام ہے، بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت برا کرتی ہے اور ضرور ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے،
صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جواز بھی مل جائیں گے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔